حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بموجب حکم نماز پڑھائی، اور حضور نے مشاہدہ فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، حضور اپنے حجرہ مبارکہ کے دروازے میں آ کے جھانک کے ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ فرماتے کہ جب حضور نے مشاہدہ فرمایا، اس عرصہ میں ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا۔ یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں جن کا نام لے کے آج امت کے اندر فتنہ بپا کیا جا رہا ہے کہ مولا علی کا حق مارا گیا، وہ پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے حضور کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا کہ محبوب ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، آپ کے منبر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ ان کا دل بڑا نرم ہے، محبوب آپ اس ارادے سے باز رہیں، تو دیکھیں مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے جب کسی نے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح کہہ رہی ہو، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح تم بات کر رہی ہو۔ فرمایا جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ جا کے نماز پڑھائیں۔ تو یہ تو فیصلے محبوب علیہ السلام کے اپنے ہیں۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو ہم نے اپنے معاملات میں دربار خلافت غور کیا، اور پھر ایسے شخص کو اپنی دنیا کے واسطے بھی اختیار کر لیا جس کو ہم اپنے دین کے لیے امام بنا چکے تھے۔ وہ کون ہیں کہ جن کو دین کے لیے اپنا امام بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا حضرت مولا علی نے ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے بھی اپنا امام تسلیم کر لیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی خلافت کے حوال سے اور طریقت کے حوال سے الگ الگ ہیں، خلافت کے حوال سے ہم کہیں گے مولا ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن ولایت کے اعتبار سے مولا علی پہلے نمبر پہ ہے۔ نا حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم نے جیسے ان کو اپنے دینی معاملات میں اپنا امام بنایا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اپنا امام بنایا ہے۔ فرماتے جس کو حضور نے اپنے ہمارے دین امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، کیونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین اور دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے، لہٰذا ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ آپ ہی اس کے اہل بھی تھے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ کون اہل تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہی اس کے اصلی اہل تھے۔ اسی واسطے آپ کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی بنا پر آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی، آپ نے جو دے دیا وہ بخوشی قبول کر لیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا میں جنگ لڑنے کے لیے گیا، اور جس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے فیصلہ کرنے کا حکم دیا میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا، اور اپنے کوڑے سے مجرموں کو میں نے سزا حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ فیصلہ ہے حضرت مولا علی کا، یہ نہج البلاغہ، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور کہا اے علی اور اے عباس کیا بات ہے، خلافت قریش کے اس قبیلے میں گئی جو مرتبہ کے اعتبار سے کم اور تعداد کے لحاظ سے بھی قلیل ہی ہے، بخدا اگر تم دونوں آمادہ ہو تو ہم مدینہ کو اپنے حامیوں اور مؤیدین کے لشکر سے بھر دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا خدا کی قسم ہرگز میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یار ایک بات سوچیں کہ کیا اس وقت مولا علی کے چاہنے والے تھوڑے تھے؟ مولا علی کا ساتھ دینے والے کو تھوڑے تھے؟ ایسا تو وہاں پہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ حضرت مولا علی فرماتے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اگر ہم نے
ابو بکر کو اس خلافت کا اہل سمجھا ہوتا تو ہم اس آسانی سے منصب خلافت ان کے حوالہ نہ کرتے۔ اہل ایمان کا شعار خلوص و صداقت ہے، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، خواہ ان کے مستقر اور ان کے اجسام میں مکانی طور پر کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو۔ قلب و زبان کا تفاوت اور قول و عمل کا تضاد منافقین کا شیوا ہوتا ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو برا کہے، جو حضرت فاروق اعظم کو برا کہے، جو حضرت عثمان ذی النورین کو برا کہے، مولا علی فرماتے ہیں وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے۔ مومن وہ ہے جس کو ہم نے امام بنایا ہے وہ اس کو اپنا امام تسلیم کرے، جس کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ بھی اس کو پہلا خلیفہ تسلیم کرے۔ اور یہاں پہ آخری بات امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مسجد سے نکل کر ٹہلنے لگے۔ آپ نے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے بڑھ کر ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی، نماز پڑھ کے نکلے، ٹہل رہے تھے، دیکھا امام حسن آ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کے فرمانے لگے کہ میرے ماں باپ قربان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مشابہ ہیں کہ ان کا جو حلیہ ہے محبوب سے کتنا ملتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب یہ بات کر رہے تھے سامنے مولا علی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اگر جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی تو کہتے نا کہ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، تم اتنی تعریفیں کرتے ہو، خلافت ہم سے تو نے پہلے چھین لی ہے، باغ فتح تو نے ہم کو دیا نہیں، تو میرے بیٹے کو اٹھانے کا کیا فائدہ؟ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مولا حسن کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے میرے ماں باپ قربان جائیں، تو میرے محبوب سے کتنا مشابہ ہے۔ تو ادھر مولا علی دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور مسکرایا اسی کی طرف دیکھ کے جایا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو، الفت ہو، پیار ہو۔ جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا نہیں جاتا۔ ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی محبت تھی، اور وہ رحماء بینہم کے مصداق، آپس میں کتنے رحم دل تھے، اور ایک دوسرے سے وہ کتنی محبت رکھتے تھے۔ اور حضرت مولا علی کی محبت ان تمام خلفاء کے ساتھ کیسی تھی کہ آپ نے اپنے 3 بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابوبکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، اور ایک کا نام عثمان رکھا، اور آپ کی یہ تینوں بیٹے میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ تو سامعین زید شام، اگر کوئی فتنہ پھیلائے کہ مولا علی کا پہلا نمبر، کہو نہیں، نمبر دینے والے محبوب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نمبر دے کے گئے ہیں، ہم اس جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں کہ نمبر کس کا پہلا۔ لیکن یہ دیکھو جس کو سب سے پہلے مصطفیٰ کی زندگی میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کو دنیا ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ اور جن کو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جا کے مزار کے اندر سونا نصیب ہوا، ان کو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور خود کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جس وقت میں اٹھوں گا تو فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اس صورتحال میں ہم اپنی قبر سے باہر آئیں گے، اور فرمایا پھر جب حوض پہ پہنچیں گے تو حوض پہ میرے 4 خلفاء موجود ہوں گے، ایک ابوبکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، تیسرا عثمان ہوگا، چوتھا علی ہوگا۔ فرمایا جو ابوبکر کا دشمن ہوگا نا، مولا علی اسے جام نہیں پلائیں گے، اور جو مولا علی کا دشمن ہوگا ابوبکر اسے جام نہیں پلائیں گے۔ فرمایا جو ابوبکر، جو عمر، عثمان کا دشمن ہوگا، یہ کوئی بھی ایک دوسرے کے دشمن کو اپنے پاس پلا کے جام نہیں پلائیں گے۔ تو سامعین زید شام، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ لہٰذا محبوب کے سارے صحابہ حق ہیں، سب کو جو شان محبوب نے عطا فرمائی وراء الورا ہیں۔ جس کو محبوب نے جو شان عطا فرمائی ہمیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آج کا دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم مناتے ہیں، کیونکہ آج کے دن آپ کا وصال ہوا تھا۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا کہ وفات مناؤ، میلاد کیوں مناتے ہو؟ خدا کی قسم اس امت نے 300 سال تک حضور کے وصال کا غم نہیں بلایا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اپنے رب کے پاس چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ آج چھٹی بھی تھی اور آج کے دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ علماء اہل سنت اس بات پہ کتنی دفعہ یہ پیغام دے چکے، آج کا بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ کشمیر جس کے ساتھ تم یکجہتی کے طور پہ چھٹی منا رہے ہو، اگر فقط چھٹیوں سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو کرونا کی تھوڑی چھٹیاں ہوئی ہیں، پچھلا پورا سال آپ نے چھٹیوں میں گزارا ہے، کہ چھٹیوں سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، یا ایک قرارداد پیش کرنے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر کشمیر کے مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس صورتحال میں ہندوستان کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے، لہذا جہاد کی طرف دیکھا جائے نا، کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے ٹھوس راہ عمل اپنایا جائے، اور اس کے اندر حکمرانوں کو مخلص ہونا پڑے گا، اس کے اندر امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے ایک پورا پلیٹ فارم تیار کر کے پھر ان سے بات کرو، اگر بات سے مان جائیں ٹھیک، لیکن اگر دوسری صورتحال ہے تو پھر جہاد کا حکم تو رب نے قرآن میں بھی دیا ہے، محبوب نے اپنے فرمان میں بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔